نیلم جیلم پروجیکٹ کی بات کی تو آزاد جموں اور کشمیر کی حکومت میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے آواز اٹھائی ہوتی، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ مظفر آباد میں ماحولیاتی تبدیلیاں آ گئیں تو اسلام آباد آپ کی بات سنتا نہ، پھر یہ جموں اور کشمیر کونسل بھی موجود ہے، تو آپ لوگوں نے کبھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ان تمام پروجیکٹس کے حوالے سے؟ باسط صاحب، یہ پہلی بات تو یہ ہے جو نیازی صاحب نے بات کی اس کو تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں کوئی اختلافی نوٹس کا ایکسچینج کرنے کی بجائے آپ نے جو فرمایا، جب یہ منگلا ڈیم بنا تھا وہ ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کے بعد جا کے یہ 2000 میں اس وقت فائنانس منسٹر تھا، 2001 سے لے کے 3 یا 4 تک، اس دوران جا کے ایگریمنٹ ہوا کہ واٹر یوزر چارجز ہمیں ملے 12 پیسے پر یونٹ، اس سے پہلے ہمیں نہیں ملے۔ وہ ہم نے ریز کیا تھا ایشو، اس وقت سردار سکندر حیات خان صاحب مرحوم جو ہے وزیر اعظم تھے۔ اس کے بعد جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا نیلم جیلم، وہ جب مسلم کانفرنس کی حکومت تھی اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ وابدہ کے ساتھ نیگوسیشنز ہوتے رہے، لیکن آج تک ایگریمنٹ پہ نہیں آئے، وابدہ ایگریمنٹ پہ نہیں آئے۔ پھر کوہالہ پروجیکٹ ابھی وہ شروع نہیں ہوا، لیکن اس کے اوپر بھی ایگریمنٹ پہ نہیں آئے۔ وہ لاڑ پہ، کروٹ پہ ایگریمنٹ کرنے کا آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ، میں تو یہ بات بڑا سمپل سی بات کہتا ہوں کہ اگر یہ جو ہمارے ساتھ یہ نیگوشیٹ کرتے رہے، ہم کہتے رہے 1 روپے 10 پیسے آپ جو ہے ہائیڈل پروفٹ یا واٹر یوزر چارجز جو ہے کے پی کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں، ہمیں بھی اتنے پیسے دے دیں۔ انہوں نے نہیں دیا، نیگوشیٹ کرتے کرتے 42 پیسے پہ آئے کیونکہ ریٹ کا فرق تھا، وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اور آج نیلم جیلم کی وجہ جس کی نشاندہی قیوم نیازی صاحب نے فرمائی، اس کے تحت مظفر آباد ضلع جو ہے وہ پولیوٹیڈ ہو گیا، اس لیے کہ دریا نیلم جو ہے اس کا پانی بند کر دیا گیا۔ اب بڑی مشکل سے 30% سے بھی کم پانی چھوڑا جاتا ہے، تب جا کے تھوڑا بہت جو ہے وہ وہاں پہ ایک سلسلہ شروع ہے۔ نہ واٹر باڈیز بننی تھی، وہ نہیں بنی، جس کی وجہ سے پانی کو روک کے مظفر آباد شہر کو خوبصورت بنایا جا سکتا تھا، اور پانی کے ایشوز تھے۔ نہ واٹر یوزر چارجز دیے گئے، نہ پولیوشن جو ہے، جو انوائرمنٹل آسپیکٹ ہے اس پروجیکٹ کا، اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا۔ اسی طرح کوہالہ پروجیکٹ میں اب وہ جو ہے وابدہ کہتی ہے، ابھی جو میرے پاس اطلاع ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کمپنی کے حوالے ہو گیا۔ اب مذاکرات کس سے کریں ہم، کس سے بات کریں کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں کرنی تھی، وہ کہاں ہیں؟ تو یہ ایشوز ہیں جو لوگوں کا احتجاج ہے۔ وہ احتجاج یہ ہے کہ جی آپ لوگ جو بجلی، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا، ہر تحریک جب بھی چلتی ہے اس میں کچھ نیک نیت ہوتے ہیں، کچھ بد نیت ہوتے ہیں، کچھ مفاد پرست ہوتے ہیں۔ جو نیک نیت ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بجلی کا وہ ریٹ لگائیں آپ جو پہلے تھا، ہم پہ اضافی بوجھ نہ ڈالیں، اس لیے کہ ہمارا علاقہ بجلی پروڈیوس کر کے آپ کو دے رہا ہے۔ یہ ان کا موقف ہے، ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ایکسپلائٹیشن از مچ ایزیئر تھنگ ٹو ڈو۔ ہاں، جب سینٹیمنٹ ہو تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اب وہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ جی بجلی جو ہے مفت دی جائے۔ اچھا۔ اور یہ سارے ڈیم جو ہیں، جو میں نے لیٹسٹ پڑھا ہے کہ جی یہ سارے ڈیم کا قبضہ جو ہے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو دیا جائے۔